بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اسلام صحرا کی اڑتی ریت کی طرح اضطراب میں تھی۔ جبل طارق سے لے کر وسط ایشیا کے بنجر پہاڑوں اور زرخیز وادیوں تک پھیلی ہوئی ارض فلسطین اور شام سے متصل بلاد عرب کی زیادہ تر آبادی خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو پانی اور گھاس کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ ان بدوؤں کی زندگی بڑی سادہ تھی اور اونٹ کی پشم کا لباس پہنے جنہیں ان کی محنتی عورتیں تیار کرتی تھیں۔ دن بھر بچے سیاہ بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی کرتے، عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی اور آگ جلانے کے لیے اونٹ کی مینگنیوں کے اپلے تھاپتی۔ دیہات کے مرد کھیتی باڑی کرتے اور لکڑی کے ہل سے زمین کا سینہ چیرتے۔ یہ ہل رسیوں کے ذریعے اونٹوں کے شانوں سے کسا ہوتا تھا اور سہاگا چلانے کا کام خچروں سے لیا جاتا تھا۔ یہ ہل اور آلات پرانی طرز کے تھے اور غالباً حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے فلسطین میں رائج تھے۔ وہ اللہ کے بھروسے پر انہی آلات سے کھیتی باڑی کرتے اور اگر بارش بر وقت ہو جاتی تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی۔ یہ بادیہ پیما دشت نور و دشت و صحرا کے ہر چشمے اور کنویں سے واقف تھے۔ اگر کوئی اجنبی بھٹکاتا ادھر آ نکلتا تو ان کی دست بھروسے نہ بچتا۔ پانی ان کے لیے سرچشمہ حیات تھا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو گھاس مرجھا جاتی اور گرمی ہر طرح کی نباتات کو جھلس کر رکھ دیتی۔ تالاب اور حوض سوکھ جاتے اور پانی زہر آلود ہو جاتا۔ بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ کم ہو جاتے۔ خشک سالی اور دباؤں کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن اس کے برعکس بہتے پانی کی فراوانی سے جنت ارضی کا نقشہ کھنچ جاتا۔ کہیں دامن صحرا میں کھجوروں کے جھنڈ اور سبزے کی روح افری بہار ہوتی اور کہیں دامن کوہ میں زمین دوز کارے سے سیراب باغوں کی شادابی کے مناظر ہوتے۔ مسجدوں کے سنگین حوضوں سے لوگ اپنی پیاس بھی بجھاتے اور گھریلو ضروریات کے لیے پانی لے جاتے۔ وہ مقام جہاں پانی میسر نہ ہوتا نہایت افلاس زدہ اور غیر آباد رہتا۔ دجلہ و فرات اور نیل جیسے دریاؤں کے کناروں پر آبادیوں کے ہجوم تھے۔ دریاؤں کی طغیانی ان آبادیوں کی خشک زمین کو پانی اور زرخیز مٹی مہیا کرتی۔ چنانچہ ان کی خوشحالی کا دار و مدار باقاعدہ طغیانوں پر تھا اور جب دریاؤں کا پانی ان کی دعاؤں کے باوجود کناروں سے نہ اچھلتا تو انہیں خشک سالی اور قحط کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گرمی سے جھلسے ہوئے صحراؤں اور خشک ویرانوں کے بادیہ نشینوں کے لیے نخلستان کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں اور کنارہ دریا کی شادابی پیام حیات سے کم نہ تھی۔ پچھلی 5 صدیوں کے دوران عرب تمام اہل اسلام میں سرفراز اور ممتاز ہو گئے تھے۔ ان کی برتری مسلمہ تھی۔ انہیں بادیہ نشین بدوؤں اور سیاہ فام سوڈانیوں پر اور سخت کوش تاجکستانیوں پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کی سلطنت اندلس سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً نصف ایشیا ان کی زرنگیں تھا۔ بیشتر تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ رومیوں کی طرح وہ بھی فتحانہ غرور سے سرشار تھے۔ وہ یونان اور ایران کی قدیم تہذیبوں سے خوب فیض یاب ہوئے۔ جیسے قرون وسطیٰ کے یورپ میں لاطینی علم و حکومت کی زبان تھی، اسی طرح عربی مغربی ایشیا کے اہل علم کی زبان قرار پائی۔ قرآن عظیم المثال کتاب ہے۔ دوسری زبانیں تو کجا اور اس کی نقلی عربی میں بھی ممکن نہ تھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اب وہ سر و سامان مجاہد نہیں رہے تھے۔ ان کے اجداد جن کی تلواروں نے خالد بن ولید
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں عظیم الشان سلطنتوں کی تخت الٹا دیے تھے۔ بالآخر رومیوں کی طرح مفتاح علاقے بھی آباد ہوئے، لیکن پھر معظمہ کی سادگی تغیر نہ آیا۔ مکہ اور مدینہ کو دنیا اسلام میں اولیت کا شرف حاصل رہا، لیکن دنیاوی جاہ و جلال اور ظاہری شان و شوکت میں قرطبہ، اسکندریہ، دمشق اور بغداد جیسے شہر سبقت لے گئے تھے۔ اہل عرب جاہ و حشم کے اسیر ہو چکے تھے۔ دمشق میں مسلمانوں نے ایک ایسی شاندار مسجد تعمیر کی تھی جو عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ ایک عرب نے اس مسجد کی عظمت کا خاکہ یوں کھینچا، کہیں بھی ایسی شان و شوکت نظر نہیں آتی۔ مسجد کی فصیل مربع پتھروں کی ہے۔ جس کے اوپر پرشکوہ برج ہیں۔ مسجد کی مرصع چھت کے نیچے چمکیلے سنگ اسود کے ستونوں کی دور رویہ قطاریں ہیں۔ ستونوں والے برآمدے ہیں جن کے اوپر محرابی شکل کے دریچے ہیں۔ سارے فرش شفاف سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کی اندرونی دیواروں پر 2 آدمیوں کے قد کے برابر بوکل مرمر لگے ہوئے ہیں اور ان سے اوپر چھت تک ہفت رنگ بچھی ہوئی کاری ہے، جن میں پتوں اور بیلوں کے نقوش کے علاوہ نہایت دلاویز زفر اور آیات قرآنی کندہ ہیں۔ ستونوں کے سروں پر سونے کے پتھر چڑھے ہوئے ہیں اور سینہ کرد کے تابناک سنگ مرمر کے ستون اور دیواریں رنگ برنگ گلہ کاری سے مزین ہیں۔ محراب کے اندر اور اس کے دونوں جانب ترشے ہوئے یاقوت اور فیروزے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کے گنبد کے اوپر طلائی، نارنج اور انار بنے ہیں۔ چاروں دروازوں کے مقابل وضو کرنے کے لیے سنگ مرمر کے حوض ہیں جو تازہ پانی سے لبریز رہتے ہیں۔ ان کے درمیان مرمر کے فواروں سے پانی چھوٹتا ہے۔ خلیفہ ولید الاول نے اس مسجد کی تعمیر پر ملک شام کے مفت سالہ خراج کے علاوہ سونے چاندی سے لدے ہوئے 18 جہازوں کی دولت صرف کی تھی۔ مسجد کے اندر اس مسدور راستے پر جو کبھی اس رومی گرجے کا دروازہ تھا، جس پر یہ مسجد تعمیر کی گئی، ایک تحریر جو امداد زمانہ سے ماند پڑ گئی ہے، اب بھی نظر آتی ہے۔ اے یسوع مسیح، تیری بادشاہت لازوال ہے، تیری حکومت زندہ پائندہ اور ہر دور ہر زمانے میں قائم و دائم ہے۔ عرب اہل ثروت ہی نہ تھے، اہل دل بھی تھے اور ان کی شمشیر ہمیشہ فتح و نصرت تھی۔ دوستوں، تو یہ تھی ابتدائی اسلام کی باتیں۔ آگے سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آگے سے پھر یہیں سے آگے سٹوری ہم کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح پھر اسلام جو ہے نا تبدیلی لے کر آیا، کس طرح یہ عرب سارے میں جو ہے نا
روشنی پھیلی اور کس طرح جو ہے نا زوال آئے اور مسلمان جو ہے نا رہنما بنے اور کس طرح فتوحات حاصل کی. جزاک اللہ خیر.